اسپینش فلو کورونا سے پہلے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو 1918 میں پھیلنے والی بیماری اسپینش فلو کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں 5 کروڑ افراد ہلاک ہوئے تھے اور دنیا کا ہر تیسرا انسان اس بیماری سے متاثر ہوا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دنیا آج کورونا وائرس سے لڑ رہی ہے۔ ہندوستان جیسا عظیم ملک بھی اس سے لڑکھڑاتے ہوئے جوجھ رہا ہے، مگر ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ آج سے تقریباً 140 سال پہلے بھی اسپینش فلو نام کی بیماری نے دنیا میں اتنے لوگوں کی جان لی کہ آج تک ان کی صحیح گنتی نہیں ہو سکی۔ تب دنیا کی آبادی تقریباً 180 کروڑ تھی۔ 2 سال کے اندر ان میں سے قریب 60 کروڑ لوگ اس وائرس کی چپیٹ میں آ گئے تھے، یعنی دنیا کا ہر تیسرا انسان اس بیماری سے بیمار ہو گیا تھا۔ ہندوستان میں اسپینش فلو کو بامبے فلو یا بامبے فیور کے نام سے جانا گیا۔ اس میں تقریباً 2 کروڑ لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ یہ کسی ایک ملک میں اسپینش فلو سے مرنے والوں کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ یوں تو اسپینش فلو کا عذاب 2 سال تک قائم رہا، لیکن 1918 کے آخری 3 مہینے سب سے زیادہ جان لیوا تھے۔ مانا جاتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران فوجوں کی آواجاوی کی وجہ سے فلو کے وائرس میں ہوئے میوٹیشن کے چلتے ایسا ہوا۔ اس بیماری میں جان گنوانے کے 80% معاملے انہی 3 مہینوں میں ہوئے۔ 140 سال پہلے پھیلے اسپینش فلو یعنی انفلوئنزا وائرس سے پھیلی تباہی کی تصدیق کے لیے تب RT-PCR یعنی ریپڈ اینٹیجن جیسی کوئی جانچ موجود نہیں تھی۔ تب نہ ہی ریمڈیسیور جیسی کوئی اینٹی وائرس دوا تھی۔ کریٹیکل کیئر کے لیے میکینیکل وینٹیلیٹرز بھی نہیں تھے۔ پہلی اینٹی بایوٹک پینسلن کی کھوج اس بیماری کے 10 سال بعد ہوئی تھی۔ اسپینش فلو سے بچنے کے لیے تب کوئی ویکسین بھی نہیں تھی۔ امریکہ کی مشیگن یونیورسٹی کے ریسرچر تھامس فرانسس اور جونل ساک نے فوج کی مدد سے 1940 میں فلو کی پہلی ویکسین بنائی تھی۔ تب ڈاکٹروں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ بیماری وائرس سے پھیلتی ہے، بیکٹیریا سے نہیں۔ ولسن اسمتھ، کرسٹوفر اینڈروز اور پیٹرک لیڈلا نے 1933 میں پہلی بار انفلوئنزا وائرس کو آئسولیٹ کیا تھا۔ اینٹی وائرل اور اینٹی بایوٹک دوائیں نہ ہونے کی وجہ سے تب ایسپرین، کونائن، امونیا، ٹرپنٹائن، نمکین پانی اور بام وغیرہ سے اس بیماری کا علاج کیا جاتا تھا۔ 20ویں صدی کی سب سے بڑی بیماری کا نام بھلے ہی اسپینش فلو تھا، مگر یہ اسپین سے نہیں آئی تھی۔ دراصل پورا یورپ پہلی جنگ عظیم میں الجھا ہوا تھا اور اسپین ایک ایسا اکیلا ملک تھا جو خبریں نشر کر رہا تھا۔ جنگ کر رہے دونوں خیمے الائیڈ اور سینٹرل پاور کے ملکوں میں فلو کی خبریں سینسر کی جا رہی تھیں تاکہ فوجیوں کا جوش بنا رہے۔ وہیں اسپین کا میڈیا آزاد تھا۔ مئی 1918 میں مہاماری کی خبر میڈرڈ میں سرخی بنی۔ بلیک آؤٹ سے گزر رہے ملکوں میں اسپین کی اخباروں میں چھپ رہی خبروں سے ہی مہاماری کا پتہ چل رہا تھا، اس لیے ہی اسے اسپینش فلو کہا جانے لگا۔ ادھر اسپین کے لوگوں کا ماننا تھا کہ وائرس فرانس سے پھیلا ہے، اس لیے وہ اسے فرینچ فلو کہتے تھے۔ اسپینش فلو کہاں سے شروع ہوا، اب تک اس کا کوئی مضبوط جواب نہیں ملا ہے۔ الگ الگ دعووں کے مطابق فرانس، چین اور انگلینڈ کے علاوہ امریکہ کو بھی اس کی پیدائش کی جگہ مانا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسپینش فلو کا پہلا معاملہ امریکہ کے کینساس علاقے کے فورٹ رائلی کی فوجی چھاؤنی میں 4 مارچ 1918 کو ملا تھا۔ اسپینش فلو کے درمیان میں ہی فیلاڈیلفیا میں لبرٹی لون پریڈ ہوئی۔ اس پریڈ نے پورے شہر میں فلو کی ایسی قیامت برپا کی کہ سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ فیلاڈیلفیا کے پبلک ہیلتھ ڈائریکٹر بلمر کروسین نے لوگوں کو یقین دلایا کہ فوجیوں کو معمولی بخار ہے اور اسے عام لوگوں تک پہنچنے سے پہلے ہی قابو میں کر لیا جائے گا۔ 28 ستمبر 1918 کو فوجیوں، اسکاؤٹس بوائے بینڈ اور لوکل فنکاروں کی 2 میل لمبی پریڈ نکلی۔ پورا راستہ دیکھنے والوں سے بھرا تھا۔
اسی پریڈ کے 72 گھنٹے بعد ہی فلاڈیلفیا کے سبھی 31 ہسپتال مریضوں سے بھر گئے اور ایک ہفتے کے اندر 26,000 لوگوں کی موت ہو گئی۔ امریکہ کے شہر سینٹ لوئس میں پبلک ہیلتھ سروسز نے زبردست کام کیا۔ کسی کیس کے ملنے سے پہلے ہی شہر کے ہیلتھ کمشنر ڈاکٹر میکس اسٹیکلوف نے لوکل ڈاکٹروں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ جیسے ہی سینٹ لوئس کے قریب فوج کے ایک بیرک میں اسپینش فلو پھیلا، ڈاکٹر اسٹیکلوف نے بنا وقت گوائے اسکول، سنیما گھر، تھیٹر، پول، ہال سب بند کرا دیے۔ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی۔ کاروباریوں نے ان پر بہت دباؤ بنایا مگر وہ نہیں مانے۔ جب بیماری پھیلنے لگی تو والنٹیئر نرسوں نے مریضوں کا گھروں پر ہی علاج شروع کر دیا۔ 1918 میں N95 جیسے ماسک نہیں تھے، تب ماسک گاج کے بنتے تھے اور لوگ انہیں استعمال کر رہے تھے۔ ہندوستان میں فلو برٹش فوج میں شامل ہندوستانی سپاہیوں کے ذریعے بمبئی پہنچا۔ 1918 کی مئی تھی، فلو پھیل رہا تھا مگر برٹش افسر چپ تھے۔ دھیرے دھیرے ہندوستانی اخباروں میں یہ خبریں چھپنا شروع ہوئیں کہ شہروں کے شمشان میں روزانہ 1500 مردے پہنچ رہے ہیں۔ موجودہ کورونا کی طرح سوائن فلو کی پہلی لہر کمزور تھی مگر ستمبر 1918 میں آئی دوسری لہر سری لنکا تک پہنچ گئی۔ آخر کیسے ختم ہوا اسپینش فلو؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسپینش فلو کبھی ختم نہیں ہوا ہے۔ دنیا کے ہر تیسرے شخص کو بیمار کرنے کے بعد اسپینش فلو کا H1N1 اسٹرین ہی برڈ فلو یا سوائن فلو کے ساتھ مل کر مہاماری کے نئے اسٹرین بناتا رہتا ہے۔ 1957، 1968 اور 2009 میں یہی ہوا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ تمام حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔